الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، درس حدیث کا سلسلہ آج سے پھر شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سبوں کو دروس احادیث طیبہ کی برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت سعید بن عبد العزیز وہ حضرت ربیہ بن یزید سے اور وہ حضرت ابو ادریس خولانی سے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس میں الفاظ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ہوں اور کلام اللہ کا ہو تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور میں نے تم پر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اللہ کے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں۔ تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں۔ تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں۔ تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں۔ تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہاری بخشش کروں گا۔ اے میرے بندو، نہ تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو نہ ہی نفع۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن تم سب سے زیادہ متقی آدمی کی طرح ہو جاؤ اور تم اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ کر سکو گے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان جن سب کے سب بدکار آدمی کی طرح ہو جاؤ تو پھر بھی میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات کسی جگہ پر کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کرو، میں ہر شخص کا سوال پورا کروں گا۔ میرے خزانوں کے مقابلے میں ایسے حقیر ہوگا جیسے سوئی کی تری دریا میں ڈبو کر نکال دی جائے۔ اے میرے بندو، تمہارے یہ اعمال جنہیں تم کرتے ہو میں ان کو جمع کر رہا ہوں اور قیامت کا دن میں تمہیں اس کا پورا بدلہ دوں گا۔ جو تم میں بہترین بدلہ پائے گا وہ اللہ کی حمد کرے گا اور جو اس کے علاوہ پائے وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ تو یہ ایک طویل حدیث قدسی تھی کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، تم سارے کے سارے ایک نیک آدمی کی طرح ہو جاؤ، سارے متقی ہو جاؤ، میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ تم سارے کے سارے ایک بدکار آدمی کی طرح ہو جاؤ، اگلے پچھلے انسان جنات سارے میری کائنات میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکو گے۔ پھر فرمایا، اے میرے بندو، تم سارے مجھ سے مانگو، میں تم سب کو دوں گا اور میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سوئی کو دریا میں ڈبو کے نکالی جائے تو دریا میں بھلا کیا کمی ہوگی۔ فرمایا کہ ساری کائنات کو تمہارا رب بھر بھر کے دے، اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو کیا فرمایا، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، لباس بھی مجھ سے مانگو، کھانا بھی مجھ سے مانگو، گناہوں کی بخشش بھی مجھ سے مانگو، سب کچھ مجھ سے مانگو۔ اور آخری جو لفظ ہے نا حدیث قدسی، کیا فرمایا، میں تمہارے اعمال کو شمار کر رہا ہوں، ان کو لکھا جا رہا ہے۔ ہاں اگر آپ سے کوئی اچھائی ہو جاتی ہے تو یہ نہ کہیں کہ دیکھو میں نے نیکی کا کام کیا، نہیں،
یہ کہیں اللہ نے مجھ سے نیکی کا کام لیا. اور اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے اس گناہ کی نسبت اللہ کی طرف مت کرو، یہ کہو میرے نفس کی شامت ہے، میرے نفس کی ملامت ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے. گناہ اللہ کی منشا میں تو ہے مگر اللہ کی رضا میں نہیں ہے، اللہ کی رضا میں نہیں ہے. تو اس لیے منشا اور رضا میں بہت بڑا فرق ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جناب فلاں بن فلاں کا قضائے الہی سے انتقال ہو گیا ہے، قضائے الہی، تو بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ رضائے الہی، اور میں نہیں، رضائے الہی نہیں، قضائے الہی، کیونکہ قضا اور رضا میں فرق ہے. رضا کا معنی خوشنودی، اس کی چاہت، قضا کا معنی ہے اس کا فیصلہ. تو فلاں بن فلاں کا قضائے الہی سے، اللہ کی منشا میں تھا، رب کی تقدیر میں یہ تھا، رب کا یہ فیصلہ تھا، تو رب کی قضا سے اس کا انتقال ہوا ہے. تو اس حدیث پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بارہا یہ فرمایا. تو اللہ کا یہ فرمانا کہ میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے. تو اللہ کا ظلم کیا ہے؟ اللہ رب العزت کسی بھی بندے کو مالک بلا وجہ اسے عذاب میں گرفتار نہیں کرتا. اس کے گناہوں کی شامت کا ہی مالک اس کو سزا دے گا. اس پر میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر ہوگی تو سزا ضرور ملے گی، اور ذرہ برابر خیر تو جزا ہے، شر ہوگی تو سزا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے اس کائنات میں؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اگر کوئی بندہ اس کائنات کو قتل کر دے، ساری کائنات کو بندہ تلوار سے قتل کر دے، اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا ہے. اگر کوئی بندہ بالفرض، مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، اگر کوئی بندہ پورے علاقے کو مار ڈالے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یہ ظلم تو ہے مگر اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا بڑا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اس لیے فرمایا اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، چاہے جتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، مگر اللہ مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. اللہ اکبر. تو اس لیے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اور تم ہرگز اللہ کو غافل مت سمجھو، عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم کرتے اللہ اسے غافل نہیں ہے، مگر انما یؤخرہم، اللہ اس کو مؤخر کر رہا ہے. کیوں؟ لیومن، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اللہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ ظالم کو سزا آخرت میں دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی. اور اللہ اس کے گناہوں کا شمار کر رہا ہے اس دن، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور جب بندہ عذاب کو دیکھے گا. میرے مدنی آقا نے فرمایا ظلم قیامت کے دن تاریکیوں میں سے ہے، اور فرمایا کہ ظلم کرنے والا بروز قیامت سخت مصیبتوں اور تاریکوں میں گھرا ہوا ہوگا. اور فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے مابین کوئی پردہ نہیں ہے. اس لیے کہا گیا ہے اگر مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی بد دعا سے بھی بچو. ظلم تو ظلم ہوتا ہے نا، اگر کافر ہی کیوں نہیں ہے اس پر بھی اگر آپ نے ظلم کیا اس کی بد دعا سے بھی بچو. مسلمان تو مسلمان ہے، وہ تو مستجاب الدعوات ہے، وہ تو نیک ہے. کافر کی بھی بد دعا سے بچو اگر آپ نے اس پر ظلم کیا ہے. تو کیا فرمایا؟ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے مابین کوئی پردہ نہیں ہے. اور فرمایا کہ ظلم کرنے سے ڈرو، کیونکہ ظلم کی سزا سب سے زیادہ خطرناک سزا ہے. ہر گناہ کی سزا تو ہے مگر سب سے زیادہ خطرناک سزا وہ ظلم کی. اس لیے کہ اللہ کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں ہے کہ بندہ میرا ہے، پیدا کرنے والا میں ہوں، کھلانے والا میں ہوں، پلانے والا میں ہوں، اس کا معبود برحق میں ہوں، اس کے اعضاء کو تخلیق کرنے والا میں ہوں، اور میرے بندے پر یہ کیوں ظلم کر رہا ہے؟ تو رب کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں ہے. اس لیے تو کہا گیا ہے، فرمایا کہ دنیا میں کوئی بندہ کسی کو آگ نہ لگائے. اگر کوئی سزا دینی ہے تو سزا دیں. کافر ہے، مسلمانوں کے مد مقابل آیا ہے، اس کو قتل کر دے، اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، مگر آگ کا عذاب صرف اللہ کی ذات کو زیب ہے. اس لیے کہا گیا ہے کوئی بندہ اگر کوئی کافر مارا بھی جائے مسلمانوں کی لڑائی کے ساتھ
اس کو جلاؤ مت، اس کو آگ مت لگاؤ، اس لیے کہ آگ کا عذاب صرف اللہ کی ذات دے گی قیامت کے دن اہل کفر کو، اور کسی بھی بندے کے لیے آگ کا عذاب زیب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے نا تو پھر اللہ رب العزت اس کا کوئی عذر قبول نہیں کرتا۔ 60 سال عمر ہو گئی، کیوں؟ فرمایا کہ اللہ اس شخص کے لیے کچھ عذر باقی نہیں چھوڑتا جس کی عمر مؤخر کر دے یہاں تک کہ وہ 60 سال تک پہنچ جائے۔ اب 60 سال کے بعد بندہ عذر پیش کر، اللہ عذر ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تمہیں اتنی بڑی عمر دی۔ اب بندہ کہ مالک مجھے اگر مہلت مل جاتی تو میں نیکیاں کر لیتا، تو فرمایا کہ 60 سال کی عمر دی تھی، ابھی اور مہلت چاہیے تمہیں؟ تو جس کی عمر 60 سال ہو گئی اس کے لیے تو کوئی عذر قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا کہ جب 60 سال عمر ہو جائے، اور قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا اولم نعمرکم، ہم نے تمہیں عمر دی تھی، کیوں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اس لیے کہ تمہارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا، تم نے اس کی بات کیوں نہیں سنی؟ اس سے مراد سرکار کی ذات ہے۔ اور ایک تفسیر اس کی بڑی پیاری تفسیر کیا فرمائی مفسرین نے، اولم نعمرکم، ہم نے تمہیں عمر دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تمہیں ڈر سنانے والا آیا تھا۔ اس سے ایک مراد مفسرین یہ لیتے بڑھاپے کا آنا سمجھو ڈر سنانے والا آ گیا ہے۔ کتنی بہترین تفسیر ہے۔ جس کو بڑھاپا آ گیا اس کو کہا کہ ڈر سنانے والا، تو بڑھاپا جب آتا ہے یہ ڈر سنانے والا ہے، تو تمہارے پاس ڈر سنانے والا یعنی بڑھاپا آیا تھا، پھر تم نے اپنی عمر کو صحیح کاموں میں استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو فرمایا کہ 60 سال جس کی عمر ہو جائے اب اللہ کی بارگاہ میں وہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا، اللہ نے اتنی بڑی عمر دی ہے۔ اطباء کہتے ہیں عمر کے 4 حصے ہیں، 30 سال تک تو بچپنا ہے، 40 سال تک جو ہے وہ بندے کی جوانی کہلاتے ہیں، 40 سے پھر 60 سال یہ بندے کے جو ہے وہ بڑھاپا کہہ لیں یا ادھیر عمر کہہ لیں، اور 60 سے اوپر شیوخیت، شیخ فانی کہہ لیں، عمر کا ڈھل جانا کہہ لیں۔ تو اطباء کہتے ہیں بندے کی عمر کے یہ 4 حصے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کوئی فرشتہ آیا اور مجھے کہہ رہا ہے اے منصور اٹھو اور فلاں شراب خانے میں جاؤ اور تبلیغ کرو۔ فرماتے ہیں کہ صبح جب میں اٹھا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، میں سمجھا کہ شاید کوئی ڈراؤنا خواب تھا۔ کہتے ہیں دوسرے دن میں جب پھر سویا نا پھر خواب آیا، کہا منصور اٹھو میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تم فلاں شراب خانے میں جاؤ اور تبلیغ کرو۔ آپ فرماتے میں دوسرے دن جب اٹھا تو میں نے کہا شراب خانے میں جا کے تبلیغ کرنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، سارے وہ میں خانے ہاتھ میں لیے ہوئے جام مست ہوں گے، میں کیسے جا کے تبلیغ کروں گا؟ فرماتے میں نے کوئی ہمت نہ کی، اور پھر کہتے میں نے خود سے کہا میرا ممبر لے کے وہاں کون جائے گا؟ ظاہر ہے شراب خانے میں تبلیغ، میرا ممبر پہ بیٹھ کے تبلیغ کروں، باز کروں۔ تو کہتے دروازے پہ نا دستک ہوئی، تو میں نے جا کے دروازہ کھولا تو میں نے کہا کون؟ کہا کہ جناب آپ ممبر اٹھانے کی ذمہ داری مجھے سونپ دیں، ممبر آپ کا میں اٹھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات اور میری اور فرشتے کی ہوئی، اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو میں نے کہا خدا کے بندے تمہیں کیسے پتہ چلا کہ شراب خانے میں جا کے واعظ کرنا ہے اور ممبر اٹھانا ہے؟ کہا جناب وہ جو فرشتہ آپ سے کلام کر کے گیا اس نے مجھ سے آ کے کہا کہ ممبر اٹھانے کی ذمہ داری تمہاری ہے اور واعظ حضرت عمار کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ممبر اٹھایا۔ حضرت عمار کہتے ہیں عراق کے سب سے بڑے بزرگ صوفی تھے جناب حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ، فرماتے ہیں ممبر اٹھا کے ہم شراب خانے میں گئے اور مٹکوں کے درمیان وہ جو شراب کے مٹکے تھے وہاں رکھ دیا گیا ممبر، اور میں نے ان سارے شرابیوں کو واعظ کرنا شروع کر دیا۔ اور کہتے میں واعظ کرتا رہا، میں نے کہا خدا کے بندو ان شراب کے مٹکوں سے نکلو اور اللہ کے قرب کے گھروں میں آ جاؤ۔ فرمایا کہ رب جس سے پیار کرتا ہے رب اسے اپنے قرب کا وصل بخشتا ہے، اور پھر وہ رب کا ہو کے رہ جاتا ہے۔
تم شراب پی کے دنیا سے منقطع ہو گئے ہو، رب کی محبت کے جام پیو، دنیا بھی تمہارے پیچھے آ جائے گی۔ فرماتے میں نے واز کیا، ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا۔ وہ کہتا ہے حضرت یہ بتاؤ، جس حال میں میں کھڑا ہوا ہوں، نشے میں دھت ہوں، میرے ہاتھ میں شراب کا جام ہے، کہ اللہ مجھے اس حال میں قبول کرے گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور خدا کے بندے، وہ رب اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس بندے نے شراب کا جام پھینکا اور چل دیا۔ کہتے ہیں میں نے پھر واز کیا، ایک بوڑھی عمر کا شخص وہ کھڑا ہوا ہے اور لڑکھڑاتی آواز میں کہتا ہے کہ جناب یہ بتاؤ، میں نے زندگی کا سارا حصہ گناہوں میں گزار دیا ہے، تو بتاؤ کیا رب میری بھی توبہ قبول کرے گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ انی لغفار، بے شک وہ بخشنے والا ہے، توبہ کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں اس بوڑھے نے بھی جام شراب کا پھینکا اور جس طرف اس کا رخ تھا وہیں چل دی، اس نے توبہ کر لی۔ تو اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ستار بھی ہے، غفار۔ ستار کا معنی عیب چھپانے والا۔ کہتے ہیں بادشاہ کے محل میں نا ایک مرد تھا، مرد، اور وہ عورتوں کا روپ دھار کے بادشاہ کی کنیزوں میں رہا کرتا تھا، بدنگاہی کیا کرتا تھا، گناہ کے کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، بادشاہ کے محل میں بادشاہ کی ملکہ کا ہو گیا ہار چوری۔ اب کہا گیا کہ جو بادشاہ کی کنیزائیں تھیں، جو بڑی کنیزائیں تھیں، ان سے کہا گیا سب عورتوں کی تلاشی لو۔ اب محل کی ساری نوکرانیوں کو جمع کر دیا گیا اور ایک ایک کر کے سب کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے عورتوں کا روپ اوڑھا ہوا تھا، اب باری میری تھی آنے والی، میں نے کہا ایک تو میں ہوں مرد، اور جب پکڑا گیا تو میری بہت شرمساری والی بات ہوگی۔ تو کہتے میں نے دل ہی دل میں کہا اے پروردگار، تیرے ناموں میں سے ایک نام ستار بھی ہے، تو آج میرا پردہ رکھ لے، میں تجھ سے پکا وعدہ کرتا ہوں پھر میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، میں پھر کبھی گناہ نہیں کروں گا مالک، تو آج میرا پردہ رکھ لے، آج میری عزت رکھ لے، آج میری لاج رکھ لے، میں وعدہ کرتا ہوں پھر میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور کہتے ہیں جیسے جیسے عورتیں جو ہے اپنی تلاشی دے کے جائے، اور جیسے اس نوجوان کی باری آنے لگی، اتنے میں آواز آئی کہ بادشاہ کی ملکہ کا ہار مل گیا ہے، ہار مل گیا ہے، اور اس نوجوان کی تلاشی نہیں لی گئی۔ اس نے گیا اپنا لباس اتارا اور مردانہ لباس پہن کے ساری زندگی رب کے حضور توبہ کرتا رہا، مالک تو نے میرا پردہ رکھا ہے، میں قیامت کے دن بھی تو میرا پردہ رکھ لینا، قیامت تو وہ انی لغفار، وہ بخشنے والا، وہ ستار ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی پردہ رکھنے والا نہیں ہے۔ ہاں، رب عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ میں نے اور آپ نے نہ جانے کئی گناہ کیے ہوں گے، چھپ کے گناہ کیے ہوں گے، اور میرے اور رب کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ کیا کبھی رب نے میرے گناہ کو افشاں کیا ہے؟ کہ کبھی میرے رب نے میرے گناہ کو ظاہر کیا ہے؟ آپ نیک لوگ ہیں، آپ چہرہ دھو کے آ گئے، دنیا کو کیا پتہ میں نے کیا گناہ کیا، آپ نے کیا گناہ کیے؟ ہم میں سے ہر بندہ، میں آپ کو نیک سمجھتا ہوں، آپ مجھے نیک سمجھتے ہیں، مگر ہم کیا ہیں یہ میں جانتا ہوں، یہ میرا رب جانتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ سے یہ دعا کیا کہ مالک جس طرح تو نے دنیا میں پردے رکھے ہیں، آخرت میں بھی پردے رکھ لینا، آخرت میں رسوائی نہ ہو۔ آج اگر 10 بندوں کے سامنے میرا کوئی عیب فاش ہو جائے، یہ میرا کوئی گناہ پکڑا جائے، تو بتائیں 10 بندوں کے سامنے مجھے اور آپ کو کتنی شرمندگی ہوگی۔ آپ کہیں گے یار یہ زمین پھٹ جائے، میں اندر چلے جاؤں اور زمین مل جائے، بس اتنا ہی کہیں گے۔ کہتے ہیں نا پانی پانی ہو، مطلب اس کا کیا ہے کہ بالکل بندہ زمین بوس ہو گیا، گناہ ظاہر ہو گیا۔ اب اندازہ جب قیامت کا دن ہوگا اور 1,24,000 پیغمبر کم و بیش کی ساری امتیں کھڑی ہوں، اور مدنی آقا بھی ممبر پہ جلوہ افروز ہوں، اور میرے اور آپ کے نامہ اعمال ہاتھ میں تھما دیے جائیں اور کہا جائے کہ تم سرکار کی امتی ہو، تمہارا اعمال نامہ کیسا ہے، بتاؤ ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی۔ تو رب سے دعا کتنے، رب یہاں پر بھی پردے رکھے، وہاں پر بھی پردے رکھے، بس رب پردے رکھے۔ ہاں، اللہ جو ہے ہمارے گناہوں کو ظاہر نہ کرے، نہ دنیا میں ظاہر کرے نہ آخرت میں ظاہر کرے، اور اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سبوں کی اس درس کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ